وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی منافقین کے سلسلے میں۔ منافقین کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی تقریباً سامنے آ چکی تھی، اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو یہ بات آئی تھی کہ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو ہم اپنا سردار بنا لیں، لیکن حضور کے تشریف لے جانے کے بعد میں اس کی سرداری ختم ہو گئی، تو اس لیے وہ حضور علیہ السلام کا مستقل طور پر مخالف ہو گیا۔ لیکن وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں بھی شامل ہوتا تھا۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ غزوہ احد میں، جس میں کفار کی تعداد 3000 تھی اور اہل ایمان کی تعداد 1000 تھی، جس میں منافق بھی شامل تھے، تو 300 لوگوں کو لے کے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا کہ حضور نے ہماری بات نہیں مانی۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ قیام کیا حضور نے، اور قیام کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے جو ان کے جانور وغیرہ کی خدمت کرتے تھے، وہ پانی کے لیے گئے، پانی بھرنے وغیرہ کے لیے، اور ساتھ میں ایک دوسرے صاحب پہنچے جو انصار کی طرف سے تھے، یعنی اوس اور خزرج قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی اس قبیلے کے کسی کے خادم تھے، وہ بھی پانی لینے کے لیے پہنچے۔ عام طور پر سفر میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آدمی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، جیسے جو حج پہ گئے ہیں تو ان کو تجربہ ہوگا کہ حج پہ بڑی مشقت ہوتی، مینا جانا، مزدلفہ، عرفات، تو حاجی کو غصہ بہت آتا ہے اور غصے ہی کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو سفر میں عام طور پر غصہ آتا ہے جب مشقت والا سفر ہو، تو ان دونوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی آپس میں۔ اب جب کہا سنی ہو گئی اور وہ تھوڑا بات آگے بڑھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم تھے انہوں نے آواز لگائی مہاجرین کہہ کر کہ اے مہاجروں، دیکھو یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اب جو وہ انصار میں سے جو تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو آواز لگائی اور دونوں لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، حضور فوراً تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا جاہلیت والے زمانے کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اگر تمہیں پھکارنا تھا تو مسلمانوں کو پھکارتے، اپنے اپنے قبیلوں کو پھکارنے کی کیا ضرورت؟ بہرحال وہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان سے گفتگو فرمائی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی بھی اس سفر میں ساتھ میں تھا حضور علیہ السلام کے، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا
کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تم نے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور تم نے ان کو اپنا بھائی بنایا اور تم نے ان کے رہنے اور کھانے کا انتظام کیا، آج ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود ہم سے لڑنے کو تیار ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے لوگوں سے کہنا شروع کیا، اور اسی موقع پر عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، ہم لوگ عزت والے ہیں، اور ان میں سے جو ذلیل لوگ ہیں مدینہ پہنچ کر ہم ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، اور آپ کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بچے تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو آ کر اپنے چچا سے، اسی سفر میں اپنے چچا سے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور کے بارے میں عبداللہ ابن ابی یہ بات کہتا ہے۔ ان کے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے اس سے کہا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو چونکہ منافق تھا فوراً وہ انکار کر بیٹھا کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ اور جو اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ایک بچہ ہے، ہو سکتا ہے غلط سنا ہو، بات سمجھ نہ پایا ہو، اور یہ قسم کھا رہا ہے اور قسم کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، لہٰذا اس کی بات پر اعتبار کر لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کی بات پر لوگوں کے کہنے سے خاموش ہو گئے۔ اب حضرت زید بن ارقم جو صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے اس وقت، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس معنی کر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جھوٹا سمجھ لیا ہو، اور حضور علیہ السلام کے ذہن اور دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے۔ تو حضرت زید ابن ارقم کو اس بات کا صدمہ تھا کہ اس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے مطمئن کر دیا مسلمانوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا ہم کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے سامنے نہیں آتے تھے کہ حضور کے سامنے آئیں گے تو حضور دیکھ کر کہیں یہ محسوس نہ کریں کہ دیکھو اس نے جھوٹی بات کہی۔ اب یہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اب جب روانگی کا حکم دیا، طرح طرح کی باتیں قافلے میں ہو رہی تھیں، تو حضور علیہ السلام نے بہت لمبا سفر کرایا۔ شاید آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جنگ کے موقع پر اتنا لمبا کبھی سفر نہیں کرایا صحابہ کو۔ 30 گھنٹے مستقل چلاتے رہے، 30 گھنٹے اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے، 30 گھنٹے آپ نے قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ 30 گھنٹے کے بعد میں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں پر پڑاؤ کیا جائے اور یہاں پر قیام کیا جائے۔ 30 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے جب وہاں پر اترے تو آدمی بالکل تھکان سے چور ہو جاتا ہے، اور اترنے کے بعد میں فوراً جس کو جو جگہ ملی وہیں سو گیا۔ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو آپس میں یہ گفتگو شروع ہوئی ہے یہ گفتگو بند ہونی چاہیے، یہ آپس میں جو چیمے گوئیاں شروع ہوئی ہیں یہ چیمے گوئیاں بند ہونی چاہیے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اتنا لمبا سفر کرایا۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی تھی، اور ایک صحابی جن کو حضور متعین فرماتے تھے کہ وہ پیچھے چلتے تھے، قافلے والوں کا اگر کچھ سامان چھوٹ جاتا تھا تو وہ سامان لے کر آتے تھے، تو وہ صحابی جب حضور نے ایک جگہ قیام فرمایا تو حضرت عائشہ گویا ان کے ساتھ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی عبداللہ ابن ابی نے اسی موقع پر کہا تھا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی دیکھو کس کے ساتھ، نعوذ باللہ یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کس کے ساتھ رات گزار کے آ رہی۔ گویا عبداللہ ابن ابی تھا
جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور آپ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی عبداللہ ابن ابی نے، اور اتنا پروپگنڈا کیا تھا عبداللہ ابن ابی نے، اتنا پروپگنڈا کیا تھا کہ سیدھے سادھے بھولے صحابہ بھی متاثر ہو گئے تھے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور مدینہ تشریف لائے، عجیب و غریب صورتحال صحابہ پر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب صورتحال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ کی والدہ، ان کی عجیب و غریب صورتحال، حضرت عائشہ مستقل رو رہی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام صحابہ سے الگ الگ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں سورہ نور کی مستقل ایک سورت نازل فرمائی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس زمین پر گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ پر جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بڑا بہتان۔ تو حضرت عائشہ کی صفائی دی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ منافقین کا یہ مشغلہ تھا کہ کوئی موقع یہ چھوڑتے نہیں تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے قسم کھا کر۔ سورہ منافقون اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تشریح کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے، قسم کھاتے تھے، اور قسم کھانے کے بعد میں حضور کو قسم کھا کھا کر مطمئن کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ہم میں سے اللہ تعالیٰ ان تمام قبیح برائیوں سے اور ان کی منافقین کی صفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو آدمی کے اندر وہ صفت ہوتی ہے تو کہتا ہے ہمارا اختلاف ہے، ہم مخالف نہیں ہیں، حالانکہ اندر سے آدمی جلا بھنا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے اختلاف ہے اور جو ہے وہ ہمارا کچھ اختلاف ہے لیکن ہم مخالف نہیں ہیں، یعنی مطمئن بھی کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ اندر سے مخالف ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو منافقین تھے یہ اصل میں مسلمان نہیں تھے، یہ مخالف تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا انک لرسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے نقل کیا ہے قرآن میں اس جملے کو، انک لرسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرما رہے واللہ یعلم رسولی، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ نے بنایا ہے اپنے پیغمبر کو رسول، اللہ ہی نے بنایا ہے نا، تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، اور جو یہ منافق ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، یہ آپ کو اللہ کا نمائندہ نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے صاف کر دیا ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافقین لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور قسموں کے ذریعے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اسی سفر میں، جس سفر میں عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ ہم باعزت لوگ ہیں اور نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو جا کر مدینے سے نکال دیں گے، اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی گواہی دی تھی، تو اس نے قسم کے ذریعے سے مطمئن کر لیا تھا اور اللہ کے نام کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید ابن ارقم کو بلایا، انہی صحابی کو جو بچے تھے، اور بلانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا، حضرت زید ابن ارقم کا کان پکڑا، اور یوں فرمایا کہ بچے کے کان نے سچ سنا تھا۔ زید ابن ارقم کا کان پکڑ کر حضور نے فرمایا
کہ بچے کے کانوں نے سچ سنا تھا اور عبداللہ ابن ابی جھوٹا ہے. تو گویا حضرت زید ابن ارقم نے کہا تھا کہ یہ منافق عبداللہ ابن ابی یہ بات کہتا ہے, اور جب اس نے قسم کے ذریعے سے مطمئن کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی کہ نہیں, یہ بات اس نے کہی تھی. قافلہ چلا, مدینہ منورہ میں جب داخل ہونے کا وقت آیا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, جو صحابی تھے. یہ تو منافق تھا, باپ منافق تھا, لیکن بیٹے جو ہے وہ مخلص صحابی تھے, مومن تھے. باپ کا بھی نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا بھی نام عبداللہ. اسی طریقے سے آپ غور کریں گے, بعض محدثین گزرے ہیں کہ دادا کا نام محمد, ابا کا نام محمد اور پوتے کا نام محمد, محمد ابن محمد ابن محمد, ایسے آپ کو ملے گا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ. یہ تو بیماری ہمارے اس زمانے میں عام ہوئی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیا نام چاہیے. یہ بیماری اس دور میں عام ہوئی. تو جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ طے کریں کہ ہم نیا نام نہیں رکھیں گے بلکہ با معنی نام رکھیں گے, با معنی. اور جب اچھا نام رکھیں گے, نیا نام نہیں, اچھا نام با معنی نام رکھیں گے, تو اس نام کی پیچھے جو تاریخ ہوتی ہے اور اس نام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ کوئی نیا نام بتاؤ قرآن سے, کوئی نیا نام بتلاؤ قرآن سے, وہ بھی بتلاؤ. تو کہہ لیں گے نیا نام بتلائیں قرآن سے, کہہ لیں گے ہاں, کہہ لیں گے بتلاتے ہیں, کہہ لیں گے بتلائیے, کہہ لیں گے شیطان رکھ دو. آج تک کسی نے نہیں رکھا ہوگا, اس سے نیا نام آپ کو نہیں ملے گا. کہہ لیں گے مذاق کر رہے, کہہ لیں گے مذاق نہیں کر رہا, تمہارے دماغ کا علاج کروا رہا ہوں. عجیب عجیب نام, منتشا نام رکھ دیا, منتشا کہتے قرآن میں ہے. کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں, منتشا کوئی معنی نہیں. قرآن میں تو قارون کا بھی نام ہے, رکھے گا کوئی؟ قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے, قرآن میں تو حامان کا بھی نام ہے, کوئی رکھے گا؟ تو اس لیے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ با معنی نام رکھیں گے. تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے, ان کے بیٹے جو صحابی تھے, مخلص صحابی تھے حضرت عبداللہ, وہ آ گئے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے. اور تلوار لینے کے بعد میں, کھڑے ہونے کے بعد میں, جانتے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ شہر اب ہمارا نہیں رہا, یہ شہر اب تمہارا نہیں ہے, بلکہ یہ شہر محمد الرسول اللہ کا ہے, اور ہم اس شہر کے اب کرایہ دار ہیں, اور محمد الرسول اللہ اس شہر کے مالک ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے. مدینہ عربی میں اگر آپ دیکھیں تو مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں. اگر آپ کانپور کو عربی میں کہیں گے تو مدینہ ہی کہیں گے. عربی لینگویج میں ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے. تو گویا مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا یثرب تھا, اس نام کو بدل کر حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ اب یہ شہر مدینۃ الرسول ہو گیا, المدینۃ المنورہ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے کہ میں جانے نہیں دوں گا, اور اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تم اس بات کا اقرار نہ کر لو. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے, اب اس شہر میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو, اس لیے کہ یہ شہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو, اور اگر ہم کو اجازت دے حضور تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں. حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں حضور کو اطلاع ملی, حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو آنے دو, مدینہ منورہ کے اندر اس کو آنے دو, عبداللہ ابن ابی کو آنے دو. چنانچہ جب حضور نے اجازت دی تو حضرت عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ اب یہ شہر
حضور کا ہے، اور جب حضور نے اجازت دی تو عبداللہ ابن ابی مدینے میں داخل ہو سکا۔ تو ان کی بات سچی تھی کہ اب یہ شہر اوس اور خزرج کا نہیں رہا، اب یہ شہر انصار مدینہ کا نہیں رہا، بلکہ اب اس شہر کے مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور نے اجازت دی اور مدینے میں وہ داخل ہو گیا، اور اس کے بعد میں پھر قرآن کریم کی جب یہ آیات نازل ہوئیں اور عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ نے منافقون میں سورہ منافقون نازل کر کے اس کے نفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ظاہر کر دیا تھا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ اس زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ اب عبداللہ ابن ابی مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو ان کے مخلص جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے دو درخواست کی کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے، ہم اپنے باپ کا کفن آپ کے کرتے میں دینا چاہتے ہیں، حضور نے دے دیا۔ دوسری گزارش انہوں نے یہ کی کہ آپ ہمارے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ کیا اللہ نے انداز اختیار کیا، سواء علیہم ام استغفرت لہم۔ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کبھی پڑھیں آپ کو تو بڑا عجیب پس منظر اللہ نے بیان کیا۔ حضور نے دے دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اور اس کے بعد میں جانے لگے۔ کیوں تیار ہو گئے؟ حضور علیہ السلام معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، معلوم تھا کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والا یہی ہے، حضرت عائشہ کے خلاف پروپگنڈا کرنے والا وہی ہے۔ معلوم تھا حضور کو کہ یہی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں۔ معلوم تھا حضور کو کہ یہ عبداللہ ابن منافق ہے جو ہمارے اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ پلاننگ اور منصوبہ کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلا دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ حضور کا دل اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا مخالف ہے، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اگر یہ ہماری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت ہو سکے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا رحمت للعالمین کا دل جو اللہ نے بنایا تھا۔ ہم دیندار لوگ بھی طے کریں کہ اپنے دل کو بہت وسعت دیں گے، اپنے دل کو بہت بڑا بنائیں گے، مخالفین کو، برائی کرنے والوں کو معاف کریں گے، یہ طے کریں کہ ہم امتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بیوی پر الزام لگ رہا ہو، امہات المؤمنین پر الزام لگ رہا ہو، اور حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار، پردہ دے دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد میں جب آپ پہنچے صفوں کے پاس تو حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اور آپ نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی اب اگر ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی ان منافقین میں سے اب اگر کوئی مر جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کہ اے نبی اب اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس لیے حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر اللہ نے حکم دیا اب اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ دعا بھی نہیں کریں گے۔ وہ یہ حکم اللہ نے نازل فرما دیا۔ اور ایک جگہ اسی موضوع کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے فلن یغفر اللہ لهم، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہرگز آپ کی اس دعا کو ان کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔
یہ تھے منافقین جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر کیا. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی دعا کرو تو ہم قبول نہیں کریں گے، تو ہم 71 مرتبہ کر لیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اب بہرحال یہ بات تقریباً میرے حساب سے کہ 2 ہفتے میں یہ بات سمجھ میں آپ کے سامنے آ گئی کہ منافق کون تھے اور مومن کون تھے. اب اگر کوئی آ کر موبائل کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ صحابہ میں منافق تھے، صحابہ میں منافق تھے، تو اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ صحابہ پر تبرہ بکرا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا، منافقین کو الگ کر دیا اللہ نے. جو منافق ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. منافق کے لیے کفر شرط ہے اور صحابی کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ طے کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. فتنے بہت تیزی کے ساتھ ابل رہے ہیں، اور میرے دوستو ان فتنوں کا سب سے بڑا نشانہ حضرات صحابہ اکرام ہے. اگر صحابہ سے آپ کو کاٹ دیا گیا، نہ آپ کے پاس قرآن بچے گا، نہ پیغمبر کی حدیث بچے گی. یہ بتلاؤ قرآن کس نے سنا؟ نبی سے. صحابہ نے سنا. حدیث کس نے سنی؟ فرمان کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا. اگر یہ جماعت منافق کہہ دی جائے گی کہ اس میں منافق تھے اور صحابہ میں منافق تھے، تو یہ بتلاؤ دین بچے گا؟ تو میں نے منافقین کا جو تذکرہ کیا وہ اسی حوالے سے اور اسی انداز سے کیا. یہ فارمولہ اگر آپ سمجھ لیں کہ جو منافق تھا وہ مومن نہیں تھا، اور جو صحابی تھے وہ منافق نہیں تھے. منافق کے لیے کفر شرط ہے اور صحابی کے لیے ایمان شرط ہے. تو اب جب وہ صحابی ہیں، ایمان لائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور کی زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ تمام صحابہ جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے. تو اب یہ بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے، اور تم کہو گے یہ منافق تھے نعوذ باللہ. تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد. منافق کی ایک نشانی اور بتلائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اور منافق کی ایک نشانی بتلائی کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اور منافق کی ایک نشانی بتلائی کہ منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک نشانی اگر آپ کو تو اور بتا دیں. یہ حضور نے نہیں، قرآن نے کہا ہے. منافق کی ایک نشانی قرآن نے کہا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ منافق جو اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا سا کرتے ہیں. یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جلدی نماز پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں. یہ علامت کس کی بتلائی؟ منافق کی قرآن نے بتلائی. ہم گھر سے کب چلتے ہیں؟ ہم گھر سے چلتے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ. یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب نے ہم ہی کو کہہ دیا، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہو کہ نہ ہو، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم کسی کے بارے میں کہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو منافق مسجد میں سب سے بعد میں آتا ہے. منافق مسجد میں سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. باہر کھڑے رہیں گے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے گا تب جائیں گے، اور اس کے بعد میں جیسے کھڑے ہوئے اور جیسے سلام پھیرا اور دعا سے پہلے باہر نکل گئے. تو منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا، صفت بتلائی. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو سمجھ میں آ گئی منافق کس کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھا پا رہے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے جہاں تک ہم سمجھا سکتے تھے اور اپنی بات کو کہہ سکتے تھے. تو یہ مضمون میں نے اس لیے چھیڑا تھا، وقت کی تنگی تھی، ورنہ اس میں کچھ اور میں بات کرتا. تو طے کریں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، 2 چہرے نہیں بنائیں گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، اور لمبی رکعتیں نماز کی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک فارمولہ اور بتلا دیں.
جیسے عورتیں بیوٹی پارلر جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ خوبصورت ہو جائیں، اس لیے تو جاتی ہیں نا. اور مرد بھی پتہ نہیں کیا کیا لگانے لگتے ہیں بیچارے. آدمی اگر لمبا سجدہ کر لے، لمبا سجدہ، اور لمبے سجدے کا اگر عادی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایک نور پیدا کر دیں گے. اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو بعض نسوں میں خون نہیں پہنچ پاتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں خون وہاں تک پہنچتا ہے. آپ لمبا سجدہ کر لیں، گھر میں جا کے بتلائیں کہ دیکھو لمبا لمبا سجدہ کرو، 20 مرتبہ، 21 مرتبہ، 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو. عورتوں کو بتلاؤ کہ تو 1 مہینہ یہ عمل کر لو، پھر بیوٹی پارلر کی جانے کی ضرورت نہیں، خود اللہ تعالیٰ اس چہرے کو نورانی بنا دے گا. اللہ ہم سب کو اچھی نماز اور لمبی نماز پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.